بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 قیمتی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے سے مانگنے کی صفت کو نہ بھولا کیجیے، اس لیے کہ اللہ سے مانگنا ہی تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید اور سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نماز میں صفوں کے درست رکھنے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ صفوں کا درست نہ ہونا آپسی اختلاف کا سبب ہے۔ نمبر 4، نیک کام میں کریں یا اس کی طرف رہنمائی کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ نیک کام کی رہبری بھی اس کو انجام دینے کی طرح ہے۔ نمبر 5، دھوکہ دھڑی سے اپنے آپ کو بچایا کیجیے، اس لیے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ امانت میں خیانت کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ امانت میں خیانت کرنا یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ نمبر 7، علم دین کو رضا الہی کے لیے خالص کیا کیجیے، اس لیے کہ دیگر فاسد نعمتوں، عزت، شہرت، ریاکاری سے حاصل کرنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ نمبر 8، وضو کو مکمل سنتوں کے اہتمام کے ساتھ کیا کیجیے، اس لیے کہ وہ وضو کو کامل سنتوں کے ساتھ ہوگا، وہ اگلے پچھلے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہوگا۔ نمبر 9، والد کی دعائیں ہمیشہ لیا کیجیے، اس لیے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 10، اہل ایمان پر لعنت کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ مومنوں پر لعنت کرنا ان کو قتل کرنے کے مانند ہے۔ نمبر 11، خود کو سلام کرنے سے آگے رکھا کیجیے، اس لیے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے واری ہوگا۔ نمبر 12، لائنی فضول بیکار چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں سے بچتا ہے۔ نمبر 13، دوسروں سے صرف اللہ ہی کے لیے محبت کیا کیجیے، اس لیے کہ وہ سب سے افضل کام ہے۔ نمبر 14، دوسروں سے صرف اللہ ہی کے لیے بغض کیا کیجیے، اس لیے کہ وہ سب سے اونچا عمل ہے۔ نمبر 15، تکبر جیسے ہلاک کرنے والے مرض سے بچا کیجیے، اس لیے کہ جس شخص کے دل میں ذرا برابر تکبر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کے ورد کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ایمان کی اعلیٰ شخص ہے۔ راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دیجیے، اس لیے کہ یہ حصول ایمان کا آسان ذریعہ ہے۔ نمبر 18، دامن حیا کو داغ ہونے سے بچایا کیجیے، اس لیے کہ حیا ایمان کا اہم شعبہ ہے۔ نمبر 19، دوسروں کے لیے نفع کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ نمبر 20، ظالم بننے یا مظلوم ہونے سے بچنے کی دعا کیجیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ اور ایسی دونوں معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔